ہمہ یارا دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 6، منکر نکیر۔ اسی سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب راضی میں میرے 15 شب و روز گزر گئے۔ اس پندرواڑے میں میرے قلب و نظر پر کیا گزری، یہ ایک طویل داستان ہے جس سے قاری کو دلچسپی کم ہوگی۔ البتہ انہی ایام کا ایک واقعہ واردات قلبی کے مظہر کے طور پر رقم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ایک رات حسب معمول نیم زندہ نیم مردہ، نیم خوابیدہ نیم بیدار اپنی قبر میں لیٹا تھا کہ ہوائی جہازوں کی لڑائی کا شور سنائی دیا۔ ایک جہاز دوسرے جہاز کا تعاقب کرتا اور تیز چھری کی طرح فضا کو چیرتا ہوا گزر جاتا۔ دوسرا جہاز پہلو بچا کر اپنے حریف پر راکٹ برساتا۔ گٹ گٹ گٹ، ترڑ ترڑ ترڑ، ٹھا ٹھا۔ اسی ہوائی معرکے میں چند جہاز گرنے اور تباہ ہونے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ بھارت اور چین کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ بنگلہ دیش کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چینی ہوائی جہاز کلکتہ پہ پے در پے حملے کر رہے ہیں اور بھارتی فضائیہ مدافعت کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اتنے میں بجلی کڑکی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب کا طلسم ٹوٹ گیا، البتہ گڑگڑاہٹ متواتر کانوں کے پردوں پر دستک دیتی رہی۔ یا اللہ، کیا عالم بیداری میں بھی خواب کی سی کیفیت ہے؟ ذہن پر زور دینے اور حصے سماع کو تیز تر کرنے سے پتہ چلا کہ موسم سرما کے بادل گرج رہے ہیں۔ ضرور بجلی بھی چمک رہی ہوگی، لیکن بھارت کے خرمن پر برق گرنے کا امکان بعید از حقیقت ہے۔ تحت شعور بھی کیسے کیسے لا یعنی خواب تراشتا رہتا ہے۔ جنوری کے انہی ایام میں میری ایک دیرینہ بیماری جاگ اٹھی جس سے خاصا فائدہ ہوا۔ میں نے تو اس دور ابتلا میں دانہ اسپند بننا پسند نہ کیا، لیکن گردے کا درد تڑپ اٹھا۔ اس کے لیے دوا دارو تو درکنار، پانی کی بکثرت آمد و رفت بھی جو پرہیزی علاج کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے، بند ہو گئی تھی۔ درد گردہ کہیں رات کے پچھلے پہر اٹھا۔ میں پہلے درد سے کراہتا اور پھر چلاتا رہا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بہت بالوں پر پھڑپھڑائے، بہت سر دیوار زندہ سے ٹکرایا، لیکن دیوار ٹوٹی نہ سر پھوٹا۔ خود ہی دل ناتواں نے ہمت ہار دی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے ایک صاف ستھرے کمرے میں آرام دہ بستر پر لیٹا تھا۔ پلاسٹک کی ایک نلکی ناک میں اٹکی ہوئی تھی اور پہلو میں ایک میز پر کچھ ایمرجنسی دوائیاں اور اوزار رکھے تھے، لیکن ڈاکٹر مجھے انجیکشن وغیرہ دے کر کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ صرف 4 گورکھے سپاہی سنگینے تانے سرہانے اور پائنتی کھڑے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر آیا۔ اس نے سیکیورٹی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ تم CMH کلکتہ میں ہو، تمہیں شدید تکلیف کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا، لیکن اب تم خطرے سے باہر ہو۔ میں نے ان انٹیلیجنس کے عملے کو کہہ دیا ہے کہ یہ قیدی مزید زدوں کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے تم حوصلہ رکھو، اب تمہارے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے گا۔ یہ انسان دوست ڈاکٹر چکرورتی تھا اور دشمن ہونے کے باوجود میرے دلی شکریہ کا مستحق ہے۔ ڈاکٹر چکرورتی نے مجھے اسپتال میں داخل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سیکیورٹی والے نہ مانے۔ دراصل جب میں نے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر کو غیر حاضر پایا تو اسپتال کے دوسرے حصے میں یہی تکرار جاری تھی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ سیل میں مریض کی حالت بدتر ہو جائے گی، اور سیکیورٹی والے کہتے تھے کہ یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ بہرحال مجھے پھر سیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہی گوشہ قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم۔ البتہ ڈاکٹر کی سفارش سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ میرے سیل کے 3 دروازوں میں سے سب سے اندرونی گیٹ کو تالا نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ باقی دروازے حسب معمول سر بستہ رہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں ایک بار روئے زمین پر آنے کی بجائے 2 بار مشاہدہ قدرت کی اجازت مل گئی۔ گویا اب میں غروب آفتاب کے بعد تاروں بھری رات بھی دیکھ سکوں گا۔ ان مراعات سے اتنا مرعوب ہوا کہ شاہان روم و عجم کی داستان فیاضی بھول گیا۔ جنوری کے آخر میں 2 تقریبیں شانہ بشانہ آ گئیں۔ 26 جنوری کو حاکموں کا یوم جمہوریہ تھا اور 27 جنوری کو محکوموں کی بقر عید۔ 26 جنوری کے جشن کے ہنگاموں کی گونج تو بہت واضح تھی،
البتہ عید کی آمد کا اندازہ مجھے صرف مینیو میں تبدیلی دیکھ کر ہوا۔ اس روزے سے عید ایک مٹھی چاول کی بجائے 2 مٹھی چاول دیے گئے۔ چاولوں کے ہمراہ دال کی بجائے پیاز کا شوربہ ترکاری کی قائم مقامی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ ساتھ ہی ایک لیمو بھی تھا، اگرچہ اس کی صورت ذرا کملائی ہوئی تھی، لیکن ہاف بوائلڈ چاولوں کو ہضم کرنے میں ضرور معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس شدید ضرورت کے وقت کے لیے محفوظ کر لیا۔ شام کو دال چاول کے عادی معدے میں پیازوں کی موجودگی سے گڑگڑاہٹ ہوئی تو میں نے لیمو کا سہارا لیا۔ اس کا جامہ اتارا تو جس کو میں لیمو سمجھا تھا گھٹیا نسل کا مالٹا نکلا، یعنی عید سعید کے مینیو میں فروٹ بھی شامل تھا۔ مالٹا کو یادگار کے طور پر پاکستان لانے کے لیے کئی دن اپنے پاس رکھا، لیکن ستم ہائے روزگار سے سوکھ کر یہ بالکل کشمش بن کر رہ گیا، اور اگر یہ مزید 2 سال کی صعوبتیں جھیلتا تو شاید اور سکڑ کر خال رخ یار سے بھی خفیف ہو جاتا۔ پلیٹ دھونے باہر نکلا تو نلکے کے پاس ایک آدمی نظر آیا، چہرہ غریبانہ، لباس فقیرانہ، لیکن جب اس نے بات کی تو نہایت مخلصانہ۔ اس نے پانی پینے کے بہانے جھک کر منہ میرے کان سے لگایا اور کہا، صاحب عید مبارک ہو، میرا نام فضل کریم ہے، میں ادھر سویلین ڈرائیور ہوں، عید ملنا چاہتا تھا لیکن وہ ہندو دیکھ رہے ہیں، خدا حافظ۔ اس نے سنتری کی طرف دیکھا جو اپنے ساتھی سے گپ ہانک رہا تھا اور پیچھے مڑے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے روزے عید نہایت درد و کرب میں گزارا، اس لیے نہیں کہ وطن میں احباب گلے مل رہے ہوں گے، نونہالانے چمن جوبن پر ہوں گے، اور مٹیاریں پیلی پیلی اوڑھنیاں لیے جھولے جھول رہی ہوں گی، اور میں ان مناظر سے سینکڑوں میل دور زندہ درگور ہوں، بلکہ قلق اس بات کا تھا کہ یہ عید سکوت ڈھاکہ کے چند ہفتے بعد آئی تھی، اور پتہ نہیں کیوں خوشی کے موقع پر میرے زخم جگر اور ہرے ہو جاتے ہیں۔ میرے وطن تیرے دامان تار تار کی خیر۔ قومی المیے کے پیش نظر ذاتی رنج و الم کی اہمیت اس بحر موج خیز میں تو حباب ہو کہ مصداق تقریباً ختم ہو چکی تھی، بلکہ ہوا کا ایک تھپیڑا اس بلبلۂ آب کو معدوم بھی کر دیتا تو بحر موج خیز میں کوئی فرق نہ آتا۔ میں دوسرے پاکستانیوں سے زیادہ حب وطن کا دعوے دار نہیں، لیکن یقین کیجئے ارض پاکستان کی قدر و منزلت کا جو احساس اس کال کوٹھڑی میں ہوا، عام حالات میں شاید کبھی نہ ہوتا۔ پاکستان، میرے جگر کی طرح دو نیم پاکستان ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ 16 دسمبر 71 کے بعد آج پہلی بار جی بھر کر رویا، آج پھر دودھ چراغ کشتہ آنکھوں سے ابلنے لگا، لیکن آج یہ آنسو ماتم یا نوحہ گری کے نہ تھے، بلکہ تاسف اور حسرت تعمیر کے آنسو تھے۔ ہر ایک دیدہ پر نم کی آب و تاب کی خیر۔ اب زنداں میں مجھے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اس عرصہ میں نہ نہا سکا، نہ کپڑے بدل سکا، اپنا چہرہ تو نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن کپڑے میل کے ہاتھوں اپنا اصلی رنگ و روپ کھو چکے تھے۔ جسم پر جا بجا مچھروں اور کھٹملوں کی چیرہ دستیوں کے واضح نشان تھے۔ جہاں مچھروں کی رسائی نہ تھی، وہاں جلد متواتر کھجلی کرنے سے خراب ہو چکی تھی۔ داڑھی اور سر کے بال ایسے سرکش ہوئے تھے کہ بیٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ شاعر نے تو قید تنہائی میں لوح و قلم چھن جانے پر انگلیاں خون دل میں ڈبو کر حدیث دل رقم کرنے کی رسم نکالی تھی، لیکن میرے لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور بڑھے ہوئے ناخنوں کا بہترین استعمال یہ تھا کہ میں ان سے بالوں میں کنگھی کرتا رہوں۔ بے شک یہ مشغلہ غیر شاعرانہ سہی، لیکن ایک اہم ضرورت پوری کرتا تھا۔ چنانچہ میں پہروں، داڑھی اور سر کے گندے اور گنجان بال زور زور سے کھجاتا رہتا۔ اس کارروائی میں آرام کا پہلو جو تھا سو تھا، تضییع اوقات کا ایک اچھا ذریعہ ثابت ہوا۔ انہی دنوں انٹیلیجنس کا ایک ادنیٰ ملازم آیا اور مژدہ جاں فضا لایا کہ چلو اپنی جمع شدہ چیزوں میں سے شیو کا سامان لے آؤ۔ گویا بھارت کے بحر جود و سخا میں طغیانی آ گئی تھی۔ فوراً فائدہ اٹھایا، ساتھ والے احاطے میں جا کر شیو کے لوازمات نکال چکا تو آنکھ بچا کر
ایک آدھ کتاب بھی ساتھ لانے کو نکال لی، لیکن چوری پکڑی گئی اور کتاب ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گئی۔ سیل میں واپس آ کر پہلی بار شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو دہشت سے کانپ اٹھا۔ ناک اور داڑھی کے بال بے تحاشا پھیل چکے تھے، سر کی کھیتی جنگلی جھاڑیوں کی طرح الجھی ہوئی تھی، بالوں میں جگہ جگہ سفیدی آ چکی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں بے رنگ پہاڑوں کی طرح ابری ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد پیچ در پیچ سیاہ حلقے سیاہ بختی کی پوری پوری غمازی کر رہے تھے۔ یا رب، تیری بنائی ہوئی صورت اتنی بے ڈب اور بھیانک بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے قیدی تو میں نے پاکستانی جیلوں کے پیشہ ور مکینوں میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال نیم تاریک کوٹھڑی میں کچھ بلیڈ کی مدد سے اور کچھ زور بازو سے اس فصل زائد کی قطع و برید شروع کی۔ دوسری تیسری کوشش میں چہرے کی جلد تک پہنچا، بالآخر ہونٹ، کان، ناک، گال اور آنکھیں اپنی اپنی جگہ پر قابل شناخت نظر آنے لگی۔ اگرچہ مجھے پہلے بھی کبھی یوسف ثانی ہونے کا زوم نہ تھا، لیکن اب بید مجنوں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ ایک چاند تھا جو گہنا گیا، ایک پھول تھا جو مرجھا گیا۔ بھارتی لطف و عنایات کا دور چلا تو اگلے روز ایک اور کارندہ کپڑے دھونے کا صابن لے آیا، 1 انچ لمبا، 1.5 انچ چوڑا۔ 7 ترکیبیں استعمال یہ بتائی کہ سامنے غسل خانے میں چلے جاؤ، اسی ٹکڑے سے نہا لو اور کپڑے بھی دھو لو۔ میں وفور شوق میں نکل پڑا تو خیال آیا کہ کرتا پاجامہ دھو ڈالا تو پہن کر کیا نکلوں گا۔ چنانچہ اسی کارندے کے لطف خاص سے کمبل کا ایک ٹکڑا ساتھ لے لیا۔ غسل خانے میں جا کر جسم و جاں اور جامہ و پیرہن کو بیک وقت بھگو ڈالا، لیکن صابن تھا کہ خیال یار کی طرح پھسل پھسل جاتا اور میل تھا کہ رکیب روسیا کی طرح پیچھا ہی نہ چھوڑتا تھا۔ میری اس مصروفیت کے دوران غسل خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اندر دھلائی کی مشقت کے ساتھ ساتھ مشق سخن بھی جاری تھی۔ باہر پہرے دار تک شعر گنگنانے کی آواز پہنچی تو اس کی رگ فرض شناسی پھڑکی۔ وہ چلایا، گانا وانا بند کرو، تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، جلدی کرو۔ اس حکم کے مضمرات میں یہ اعتراف بھی تھا کہ یہاں اور بھی پاکستانی قیدی ہیں جن کا ٹائم ابھی شروع ہونا ہے۔ اہل وطن کی موجودگی کا قیافہ میں نے کئی روز پہلے بھنگی کی بالٹی سے لگایا تھا، جو کبھی آدھی اور کبھی 2/3 بھری ہوتی تھی۔ ظاہر تھا کہ یہ ساری دولت میری ذات واحد کے لیے نہ تھی، اور بھی اس میں حصہ دار ہوں گے۔ آج اس فرض شناس پہرے دار نے اس قیافے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں غلیظ کمبل اوڑھے، گیلے کپڑوں کی پوٹلی بغل میں دبائے غسل خانے سے سیل کو جانے لگا تو ساتھ والے سیل کے باہر تام چینی کے بجائے اصلی چینی کی سفید مستعملہ پلیٹ، چمچ اور گلاس نظر آئے۔ برتنوں کی اعلیٰ نسل سے اندازہ ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ یعنی سیل نمبر 11 میں کوئی VIP ہے۔ یہ میجر جنرل جمشید تھے، جن کی کمی فورٹ ولیم میں محسوس کی گئی تھی۔ ڈھاکہ کے حاکم اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان پر ایک تہمت یہ بھی تھی کہ 16 دسمبر کو دانشوروں کا قتل ان کی منصوبہ بندی اور احکام کا نتیجہ تھا۔ گزشتہ 2 روز سے میری خاطر مدارات کا جو دور شروع ہوا تھا، اس کی وجہ تیسرے روز ظاہر ہوئی۔ یہ ساری تیاریاں مجھے منکر نکیر کے سامنے لے جانے کے لیے تھیں، یعنی اب مجھ سے پوچھ گچھ کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ پہلا مہینہ تو صرف ذہنی طور پر مغلوب کرنے کے لیے وقف تھا۔ چنانچہ میں 2 رائفل بردار سپاہیوں سمیت ملحقہ احاطے کے ایک دقیانوسی کمرے میں داخل ہوا، جس میں ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ اس کی ابتر حالت سے پتہ چلتا تھا کہ ایک گھٹیا قسم کا دفتر ہے، جہاں گھٹیا آدمی بیٹھ کر گھٹیا ذرائع سے قیدیوں سے معلومات اخذ کرتے ہیں۔ مجھے سویلین کپڑوں میں ملبوس منکر و نکیر کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ اگرچہ وہ سویلین بنتے تھے، لیکن در حقیقت فوجی افسر تھے۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ پوش، من انداز قدرت را می شناسم۔ اس طرف سے ابتدا یوں ہوئی: ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم چند ایک بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 3rd ریٹ ہتھ کنڈوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا تمہارے اپنے مفاد میں ہے کہ جو کچھ پوچھا جائے بلا تامل بتاتے جاؤ، ورنہ
ان کال کوٹڑیوں سے آج تک کوئی زندہ باہر نہیں نکلا۔ تمہیں ابھی نہ جنگی قیدی نمبر الاٹ ہوا ہے، نہ کسی فہرست میں تمہارا نام ہے۔ تم ہمارے رحم و کرم پر ہو، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو یہیں گل سڑ جاؤ گے، سمجھے؟ میں نے لقمہ دینے کی کوشش کی کہ جنیوا کنونشن ایسی دھمکیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے ہی جنرل ناگرا نے ڈھاکہ میں، اس نے مجھے فکرہ مکمل نہ کرنے دیا اور کہا، بھول جاؤ جو کچھ جنرل ناگرا یا کسی اور نے تم سے کہا تھا کہ یہاں کوئی جنیوا کنونشن نہیں۔ تم اس وقت ہماری مٹھی میں ہو اور ہم ہر طرح سے تم سے زیادہ معلومات اخذ کریں گے، اگر سیدھی طرح نہیں تو۔ اس کے بعد پھر دھمکیوں کی فہرست سنا دی گئی۔ اس تمہید کے بعد کئی بامعنی اور اکثر بے معنی اور چند ذو معنی سوالات پوچھے گئے، کبھی مائل بے کرم ہو کر، کبھی مائل بے ستم ہو کر۔ میرے پاس کون سے راز ہائے سر بستہ تھے جن کے انکشاف سے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچتا؟ چنانچہ میں نے ڈھاکہ میں اپنی صحافتی مصروفیات کے متعلق صحیح جواب دیے۔ جہاں بات فوجی نوعیت کے معاملات پر پہنچی میں معذرت کر دیتا، لیکن یہ طرز تکلم تو شرفاء کا تھا، لہٰذا بھارتی افسروں کو قطعاً نہ بھایا۔ انہوں نے میری قوت مدافعت کو مزید تحلیل کرنے کے لیے پھر سیل میں ڈال دیا۔ ہر 10ویں-15ویں دن بلا لیتے اور پوچھ گچھ اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد پھر زندہ درگور کر دیتے۔ پوچھ گچھ کے دوران کا زور 3 باتوں پر تھا۔ اول یہ کہ ڈھاکہ میں مارے گئے دانشوروں کے ناموں کی فہرست تیار کرنے کا اعتراف کروں، اور ساتھ ہی یہ انکشاف بھی کروں کہ یہ فہرست تیار کرنے کا حکم مجھے جنرل جمشید نے دیا تھا یا کسی اور نے۔ دوئم، 16 دسمبر کے بعد ڈھاکہ میں مکتی بہانی والے تمہارے خون کے پیاسے تھے، لہٰذا تمہیں بذریعہ ہوائی جہاز کلکتہ آنا پڑا۔ یہ کون سے سنگین جرائم تھے جن کی وجہ سے مکتی بہانی نے تمہیں اتنی اہمیت دی؟ سوئم یہ کہ تم افسر تعلقات عامہ کی حیثیت سے جنرل نیازی کے بہت قریب رہے ہو۔ ان کے خیالات، احکامات اور مصروفیات کی تفصیلات بتاؤ۔ وہ تقریباً ہر نشست میں انہی 3 باتوں پر اصرار کرتے۔ میں ان میں سے کسی کا اقرار نہ کرتا، لیکن اس کج بحثی میں اس لحاظ سے ان کا پلہ بھاری تھا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے۔ پتہ نہیں ان طویل مذاکرات میں انہوں نے کیا پایا، کیا کھویا، لیکن مجھے یہ وقت سیل سے باہر گزار کر خاصی راحت ہوتی۔ کیا ہوا جو مخاطب ہندو یا سکھ تھے، حیوان ناطق تو تھے، موضوع سخن بھی تلخ سے ہی، ہم کلامی کا بہانہ تو تھا، ورنہ پھر وہی سیل نمبر 10 تھا جہاں وہی بار ستم، وہی بار کو حصار غم سہنا پڑتا۔ جسمانی فرار کی کوئی راہ نہ تھی، نہ ذہنی سکون کی کوئی سبیل۔ سیل میں پڑے پڑے دل بہلانے کے بہانے تلاش کرنے لگا۔ نگاہیں سیم زدہ دیوار کے نقش و نگار پر مرکوز کیں تو وہاں عجیب و غریب مناظر نظر آئے۔ کہیں 2 ٹینک ٹکراتے معلوم ہوتے، کہیں بھاری توپ کا طویل دہانہ دکھائی دیتا، کہیں انسانی کھوپڑیاں بکھری ملتی اور کہیں پھولوں کی بکھری ہوئی پتیاں۔ پتہ نہیں یہ نقش دیوار سے ابھرتے تھے یا میرے ذہن سے۔ یہ ذریعہ تسکین بننے کی بجائے حزن و یاس کا باعث بنے۔ میں نے ان سے توجہ ہٹا لی۔ اب میں نے کمبل کے نیچے رکھے ہوئے کنکر گننے شروع کر دیے۔ 1 2 3 10 15 20 40 60 70، ان کی مجموعی تعداد 86 نکلی۔ میں نے دانستہ طور پر اس ہندسے کو غلط قرار دے کر دوبارہ کنکر شماری شروع کر دی۔ اب چھوٹے بڑے ملا کر 79 ہوئے۔ میرے شکی ذہن کو ایک بار پھر گننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ صرف 85 نکلے۔ اس حساب کتاب سے تنگ آ گیا تو جلد ہی چھت کی کڑیاں، فرش کی اینٹیں، دروازوں کی سلاخیں، تالے کے کیل، کمبل کے سوراخ اور پلیٹ کے داغ گنتا رہا، لیکن اتنی محنت کے باوجود رفتار زمانہ پر کوئی اثر نہ پڑا۔ میں روز کے معمول سے اکتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کا ایک قافلہ بھیج دیا، قطار اندر قطار۔ میں انہیں گننے لگا۔ 35 ایک سمت میں جا رہی تھیں اور 41 دوسری جانب۔ ان میں سے 18 کے منہ میں زاد راہ تھی اور باقی خالی الدہن۔ چلو 10 منٹ چیونٹیوں کے طفیل گزر گئے۔
फरवरी की कोई शुभ घड़ी थी। मैं सेल में बैठा, कभी फर्श की ईंटें गिनता, कभी चींटियां। इतने में किसी ने मुकफ्फल दरवाजे के बाहर वाला कवाड़ खोल दिया, फिर अपनी गलती का एहसास होते ही झट से उसे बंद कर दिया। उन चंद लम्हों में मेरी निगाहें एक ही छलांग में सहने जिंदा में पहुंच गईं, जहां मौसम सरमा की उजली धूप का चमनस्तान जोबन पर था। कैमरे की आंख की तरह मेरी निगाहों ने भी ये खुश मंजर एक लम्हे में महफूज कर लिया। इस मंजर को एक बार फिर देखने की जबरदस्त ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली, लेकिन कवाड़ बंद हो चुका था। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उजली धूप देख सकते हैं और कोई उनकी आंखों के सामने कवाड़ बंद नहीं करता। इधर नमाजें बराबर जारी थीं, दुआएं मुतवातर मांगी जा रही थीं। क़याम में, सजूद में रटी हुई अरबी दुआएं जवाब दे जाती तो अल्लाह ताला तक मुद्दाए दिल सलीस उर्दू में पहुंचाने की कोशिश की जाती, फिर भी तसल्ली ना होती। तो मिसालें देकर ज़रूरत वाज़े की जाती कि ए बारी ताला, जिस तरह तूने ढाका में मुक्ति बाहिनी के चुंगल में जाने से बचा लिया, अब इस काल कोठड़ी से निजात तेरा एहसान होगा। जब मुतवातर कई रोज तक दुआएं अरशे बरी तक रसाई न पा सकीं तो समझा कि शायद इश्क है मेरा खाम अभी, जज्बा है ना तमाम अभी। बहरहाल इसे दुआओं ही का एजाज समझिए कि चंद रोज बाद गार्ड कमांडर और भंगी के हमरा दाल और चावल की बाल्टियां उठाए एक शख्स दाखिल हुआ। उसका रंग गोरा चिट्टा, नक्श पठानों जैसे और चेहरे पर मुस्कुराहट की परछाई। मैंने उसकी खाकी जर्सी देखकर पहचान लिया कि पाकिस्तानी सिपाही है जिसे बेगार के लिए साथ लगा लिया गया है। सच कहता हूँ, इतने अरसे बाद खाकी जर्सी देखकर इतनी खुशी हुई जैसे पाकिस्तान का परचम सितारा व हिलाल देख लिया हो। ये कालाबाग का रहने वाला सिपाही शरीफ था। किसी मुसीबत ज़दा अफसर के साथ बतौर अर्दली आया। अफसर को पता नहीं किस काले कुएं में फेंक दिया गया और शरीफ ता हुक्म सानी यहीं रह गया। मुझे और सिपाही शरीफ को बात करने की सख्त ममानियत थी, लेकिन एक दूसरे को देखकर इतनी खुशी हुई कि लब कुशाई पर कदगन ज्यादा बारे खातिर ना हुई। गार्ड कमांडर ने अपना रोब जमाते हुए कहा, एक चमचा दाल डालो और बाहर निकलो। ये हुक्म गैर ज़रूरी और बेवक्त था, लेकिन उस पर मैं या शरीफ सीख पा होते तो शायद फिर एक दूसरे की शक्ल देखने से भी महरूम हो जाते। चुनांचे शरीफ आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कहता हुआ बाहर निकल गया। अब शरीफ तकरीबन रोज दाल बांटने आने लगा। संतरी और भंगी से भी उसने कुछ राह और रस्म पैदा कर ली थी। मुझसे भी हिजाब कुछ कम कम होने लगा। एक रोज दाल डालते डालते सरगोशी में कह गया, सर फिक्र मत करो, इधर 6 अफसर और हैं। अगली बार आया तो उनमें से बाज के नाम भी बता गया। तीसरी बार जरा मोहलत पाई तो कहने लगा, 11 नंबर वाला कैदी जनरल जमशेद कहता है सबको बता दो मैं इधर ही हूँ, कोई फिक्र ना करें। देखो साहब, उसके इधर होने से क्या होता है, वो भी कैदी हम भी कैदी। हम तो फिर एक की बजाय 2 चमचा दाल दे सकता है, वो क्या कर सकता है, बस जब जाओ लकड़ी खाली पाइप मुंह में लिए मुस्कुराता रहता है। शरीफ को इल्म न था कि वो जनरल साहब हैं। गार्ड कमांडर ने बाहर खड़े बातों की आवाज सुनी तो भौंका, बकवास बंद करो और बाहर निकलो। उस वक्त तो शरीफ बाहर चला गया, लेकिन अगले रोज किसी और मसले पर गार्ड कमांडर से झगड़ पड़ा। उसकी गसीली आवाज मुझे सेल के अंदर भी सुनाई दे रही थी। खबीज का बच्चा, 100 दफा कहा खोलो, पेशाब करना है, ये लाट साहब खोलता ही नहीं है। हम तुमको देखेगा, कैद होने का कभी हमारा बारी कभी तुम्हारा। तुम हमको 8 पहर नहीं निकालता है, जब हमारा बारी आएगा तो हम तुमको 16 पहर नहीं निकालेगा। काफिर का बच्चा। पता नहीं गोरखाली और हिंदी पर इत्तफाक करने वाले भारतीय नायक की समझ में क्या आया और उसने जवाबन क्या कहा, लेकिन शरीफ की गरजदार आवाज फिर सुनाई दी, काफिर का बच्चा, बताओ इधर हमको क्यों बंद कर रखा है? हमने कोई कत्ल किया है, डाका डाला है? हमारी तरफ पाकिस्तान में तो दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान वाले के साथ भी ये सलूक नहीं करते। हमारा बारी आने दो, हम तुमको मजा छिखाएगा, खबीज का बच्चा। बाद की पकड़ धकड़ से अंदाजा हुआ कि चंद सिपाहियों ने मिलकर उसे सेल में बंद कर दिया है।
3 ماہ کی قید تنہائی کی باقی صعوبتیں اپنی جگہ، لیکن ایک اذیت جس کا کوئی حل نہ ملا وہ یہ تھی کہ پڑھنے کے لیے کچھ نصیب نہ ہوا۔ قرآنی آیات کا زبانی ورد کرتے کرتے زبان سوکھ گئی، لیکن آنکھ کی پیاس نہ بجھی، نہ ذہن کی بھوک ختم ہوئی۔ میں نے اپنے سامان میں سے کتاب لانے کی اجازت مانگی تو اسے قید تنہائی کے ضوابط کے خلاف قرار دیا گیا۔ اس محرومی میں پہلی بار احساس ہوا کہ بری عادتوں میں شراب یا سگریٹ نوشی نہیں، مطالعے کی لت بھی ہے، اور جس نے اپنی ساری شعوری زندگی کھانے کا ناغہ تو گوارا کر لیا ہو لیکن مطالعے کا نہیں، اس کے لیے متواتر کئی ماہ کتابوں سے محرومی کتنی سہانے روح ہو سکتی ہے۔ اس سے قاری کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بڑا عالم فاضل ہوں اور عام زندگی میں بھی ہر وقت ذاتی یا پبلک لائبریری میں دفن رہتا ہوں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ فقط یہ کہنا مقصود ہے کہ جب تک کچھ پڑھ نہ لوں کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک کتاب کی ورق گردانی نہ کر لوں نیند نہیں آتی۔ گویا ایک قسم کا نشہ ہے، ایک لت ہے، اور ہر لت قید تنہائی میں لعنت بن جاتی ہے۔ لیکن قدرت بھی بڑی کارساز ہے۔ ایک روز پلیٹ دھونے باہر نکلا تو نل کے پاس کسی بھارتی سپاہی کا پھینکا ہوا لائف بوائے کا کاغذی پیرہن نظر آیا۔ اسے پلیٹ مانجنے کے بہانے اٹھا لیا اور نہایت چالاکی سے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ بیت الخلاء میں داخل ہوا تو وہاں رم کی خالی بوتل پڑی تھی۔ بے شک بوتل سر بریدہ تھی، اس کے سینے پر لیبل ابھی چسپاں تھا۔ میں نے اسے گیلا کر کے اتار لیا اور صابن کے پیرہن سمیت اس متاع بے بہا کو بھی اپنے سیل میں ساتھ لے آیا۔ جب مطالعے کی بھوک چمکی تو میں نے رم کا لیبل نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ بھارت میں ساختہ مسلح افواج اور سینٹرل پولیس کے افراد کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا، منظور شدہ کینٹین کے علاوہ کہیں اور اس کی خرید و فروخت قابل تعزیر جرم ہے۔ میں نے یہ لیبل بار بار پڑھ کر گزر اوقات کی اور شدید خواہش کے باوجود لائف بوائے والا کاغذ اگلے روز کے لیے رکھ چھوڑا، کیونکہ اسلام اسراف کی اجازت نہیں دیتا۔ گارڈ کمانڈر جو گزشتہ چند ماہ سے اپنی کمینگی اور خباثت کا مظاہرہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا، ایک شام مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ اس عنایت ناگہانی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لیکن گفتگو کو اپنی مجبوریوں کے پیش نظر غنیمت جانا۔ حوصلہ افزا جواب دیا اور بات چل نکلی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے نیپالی ہو کر یہ اردو کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگا، میں اردو نہیں جانتا، میں تو ہندی بول رہا ہوں، جو انڈیا میں سب فوجیوں کو سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے فوجی کارنامے بتانے شروع کیے۔ میں 1965 کی جنگ میں اٹاری سیکٹر میں تھا۔ ہمارے صاحب نے کہا تھا تم لوگوں کو لاہور دکھائیں گے۔ وہ ہمیں واگا تک لے گئے۔ لاہور سامنے نظر آتا تھا، لیکن لاہور پہنچنے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی۔ آگے BRB نہر آ گئی۔ BRB یا پاکستانیوں کا آہنی عزم، وہ لاجواب ہو گیا، یا میری بات نہ سمجھا۔ بہرحال 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ گڈ نائٹ سر کہہ کر چلا گیا۔ مڑ کر کہنے لگا، سر کہو تو آدھا کواڑ کھلا رہنے دوں، ہمارا کوئی افسر آئے گا تو بند کر دوں گا۔ اس نے بالواسطہ طور پر مجھے اپنے اختیارات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے اس التفات کی وجہ اگلی صبح معلوم ہوئی۔ بھنگی سمیت شریف دال بانٹنے آیا تو اس نے 2 سوکھی چپاتیاں میرے سپرد کرتے ہوئے خوشی سے کہا، صاحب مبارک ہو، سنا ہے تاشقند ہو گیا ہے، اب ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں، راستے کے سفر کے لیے روٹیاں ہیں۔ میں نے چپاتیاں غور سے دیکھی تو ان پر چٹنی نما کسی سبزی کا داغ بھی تھا۔ بھارت کا مہمان بھلا روکھی سوکھی روٹی کھائے گا؟ میں یہ خبر سن کر اتنا خوش ہوا کہ گویا کسی کیمپ میں نہیں پاکستان جا رہا ہوں۔ یا اللہ، تو نے مٹی کے اس کیڑے کی سنی، اس بلیک ہول سے نکالا، الحمدللہ۔ روانگی سے پہلے ہمیں قیمتی چیزیں مثلا نقدی، گھڑی، انگوٹھی وغیرہ چھوڑ کر باقی چیزیں لوٹا دی گئیں۔ میں اپنے کمبل لے کر سیل میں آیا تو رات والا گارڈ کمانڈر الوداع کہنے کے بہانے قریب آیا اور ملتجیانہ لہجے میں کہنے لگا، سر انڈیا میں ولایتی کمبل نہیں ملتا، آپ کے پاس 2 ہیں، ایک مجھے دے دیں، یاد رکھوں گا۔ اب اس کی عنایت کا بھرم کھلا
اور اس ابتدائی تجربے کی تائید اسیری کے آئندہ دنوں میں کئی بار ہوئی، جس کا حاصل یہ تھا کہ بھارتی مہربان ہو تو سمجھ لیجئے مطلب براری کے در پہ ہے اور مادی منفعت اس کی کمزوری ہے۔ کوئی کمبل پر بک جاتا ہے، کوئی گھڑی پر اور کوئی ٹرانزسٹر پر۔ بھارتی سینا بکاؤ مال ہے، کوئی ہے خریدار؟